لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا كذلك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من ذکرہ شرف للذاکرین. الحمد للہ رب العالمین الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم مکی المدنی الامی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بالارض مدینہ بالقاسم مصطفیٰ محمد صلی اللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صلی اللہ. اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. درود بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دعا ہے رب کائنات بسوت کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش عزا کا بچھائے جانا، منتظمین کی کاوش، آپ دوستوں کی شرکت، پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات ہوں پروردگار ان سب کو قبول و منظور فرمائے. اہل بیت کے مقدس ذکر کے صدقے میں پروردگار سبھی مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے. سبھی کے شرم، عزت، پردے، جان و مال کو محفوظ فرمائے. سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم عطا نہ فرمائے. پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے. ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے. پروردگار مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے. ظالمین جہاں کو نیست و نابود فرمائے. مظلومین جہاں کی نصرت فرمائے. ہم سب کو دین و سیرت اہل بیت پڑھنے، سمجھنے، اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دین آل محمد کو، اس عشق و مودت و عزاء آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت پر قرار فرمائے اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرمائے. ایک باواز بلند درود پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اجازت اجبات کا آغاز کیا جائے. حضرات سامعین، خدا کا کروڑ احسان ہے کہ اس مختصر سی زندگی میں ایک مرتبہ پھر سے اس نے ہمیں فرش عزائے امام معصوم پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. یقیناً اس سے بڑی کوئی نصیب کی بلندی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر کوئی مقدر کی یاوری نہیں ہو سکتی. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں اللہ ہی بہتر جانتا ہے صبح قیامت ہمیں کس کس لمحے کا حساب دینا پڑے گا. خدا جانے کس کس بولے ہوئے لفظ کا، کس کس سنے ہوئے لفظ کا. جس دن نامہ اعمال کھلنا ہے اور سوائے شرمندگی کے ہمارے دامن میں ہوگا کچھ نہیں. یقیناً یہی وقت جو فرش عذاب پہ گزر رہا یہی ہمارے لیے باعث شفاعت قرار پائے گا انشاءاللہ. حضور یہی وقت ہے جو اس دن ہمیں پروردگار کے سامنے سرخرو کرے گا. لہٰذا جو وقت مل جائے فرش عذاب پر اس پہ خدا کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور میں آپ سب کے لیے مشکور ہوں باوجود موسم کی سطح خرابی کے آپ دوستان تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے انشاءاللہ. تعداد کی کوئی ٹینشن تو نہیں ہے نا آپ کے ذہنوں میں؟ جب میں نے خطابت شروع کی تھی نا آج سے بہت سال پہلے، تب مجھے بہت ہوتا تھا لوگ ہونے چاہیے، سننے والے ہونے چاہیے. دل بیٹھ جاتا تھا مجمع کو دیکھ کے، دل طاقتور ہوتا تھا. مگر جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا نا، اب خدا شاہد لاکھوں میں بھی پڑھتا ہوں، حقیقتاً لاکھ میں، یعنی رسمی طور پہ نہیں لاکھ کہہ رہا، واقعی لاکھ میں پڑھتا ہوں. لاہور میں آپ جانتے ہیں نکلسن روڈ پہ 9 محرم کا لاکھ کا مجمع،
اس میں بھی پڑھنا ہوتا ہے. اور خدا شاہد ہے میں دنیا کے ان حصوں میں بھی گیا ہوں جہاں صرف 5 سے 10 افراد سامنے بیٹھے، مگر میں نے کبھی پڑھتے ہوئے اس بات کو مد نظر نہیں رکھا کہ مجمع لاکھ کا بیٹھا ہے یا 5 سے 10 افراد کا. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں، ہم نے تو بچپن سے حدیث قصہ سنی ہے، ہمیں پتہ ہے ہم جب تک بیٹھے ہیں ملائکہ اٹھ کے جا ہی نہیں سکتے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو حضور ملائکہ تو اٹھ کے جا نہیں سکتے. بہرحال اس کا مطلب ہے ملائکہ بیٹھے ہیں مگر بولنا آپ نہیں ہے، کیونکہ اگر ملائکہ بولے نا تو پھر آپ بھی نہیں بیٹھے رہیں گے. جو ہے جی، لہٰذا ساتھ دیجیے گا. حضور گزشتہ سال میں نے آپ کو حضرت نبی خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کی تھی. اگر کسی دوست کے ذہن میں کوئی خاکہ ہو تو اجازت دیتے ہیں. اس دفعہ میرا دل ہے کہ اگر آپ اجازت دیں حضرت شیخ الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے استفادہ کریں. آپ جانتے ہیں میں ایک موضوعاتی خطیب ہوں، میں آپ کے سامنے 1-2 سال پڑھ چکا ہوں اور میں ایک ربط میں پڑھنے کا عادی ہوں انشاءاللہ. اور اس میں فضائل حضور ابراہیم کا ذکر ہو، جد مصطفیٰ کا ذکر ہو اور فضائل بیچ میں نہ آئیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. حضور آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ، لطف رہے گا. حضور سورہ مبارکہ مریم یہ 41ویں آیت ہے جس میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ابراہیم کا ذکر کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اللہ فرما رہا ہے ذکر کرو، وَاذْكُرْ فِي کتاب میں ذکر کرو میرے ابراہیم کا. کیوں؟ وہ میرا صدیق نبی تھا. توجہ فرما رہے ہیں جی. حضور لطف آئے گا اگر میں پہنچا سکا. پروردگار اب چونکہ ویسی وقت مختصر ہو گیا ہے، تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا آج معاملہ، مگر بہرحال مجھے آپ جانتے ہیں آگے بھی پہنچنا ہے انشاءاللہ. لطف رہے گا. میں آغاز ہی فضائل سے کر رہا ہوں حضور، لطف نہیں ہے. پروردگار فرما رہا ہے وَاذْكُرْ فِي ذکر کرو میرے ابراہیم کا. اب اللہ حکم دے رہا ہے ابراہیم کا ذکر کرو. اس کا مطلب ہے جتنی دیر ہم ابراہیم کا ذکر کریں گے یہ عبادت خدا کی کہلائے گی. توجہ فرما رہے ہیں جی. یعنی ہماری زبان پہ نام معصوم کا ہوگا، عبادت خدا کی شمار ہوگی. توجہ فرما رہے ہیں جی. کیونکہ اس نے حکم کیا نا وَاذْكُرْ ذکر کرو. اس کا مطلب ہے جتنی دیر ہم ابراہیم کا ذکر کریں گے یہ اللہ کی اطاعت ہوگی کہ نہیں؟ تو جب اللہ کی اطاعت ہوگی تو اجر اللہ دے گا کہ نہیں؟ کمال نہیں ہے زبان پہ لفظ ابراہیم کا آئے گا، اللہ کے ہاں عبادت پروردگار کی شمار ہوگی. اب سمجھ میں رسول نے کیا فرمایا؟ ذکر علیون عبادہ، منہ پر نام علی کا ہوتا ہے وہاں عبادت خدا کی شمار ہوتے. سلامت یا علی. توجہ فرما رہے ہیں جی. معصوم کا ذکر معصوم کی عبادت نہیں ہوتی. مصطفیٰ نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے. کس کی عبادت ہے؟ علی کی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. غیر اللہ کی عبادت حرام ہے. عبادت فقط ذات توحید کی ہے. مگر کمال دیکھیں ہمارے منہ پہ ہوگا علی، وہاں شمار ہوگا عبادت خدا. توجہ ہے جی. حضور نے آغاز میں ہی آپ آئے ہیں تو تحفہ تو ملنا چاہیے نا، آخر اتنی موسم کی سختی جھیل کر آئیں. کمال نہیں ہو گیا؟ آپ نے دیکھا ذکر علی پر کبھی منافقت کا الزام نہیں لگتا. کبھی کسی نے علی کے ذکر کرنے والوں کو منافق کہا نہیں. کفر کا ذکر بھی نہیں لگتا، کفر کا فتویٰ بھی نہیں لگے گا. جب علی کا ذکر کرو نا ملا ایک ہی فتویٰ لگاتا ہے یہ شرک کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. علی کا ذکر کرنے پر حضور نہ نفاق کا الزام لگتا نہ کفر کا الزام لگتا، ہمیشہ شرک ہی کا الزام لگتا. ایسا ہی ہوتا ہے. شرک کسے کہتے ہیں؟ ذات توحید کے ساتھ کسی کو شامل کرنا. ایسا ہی ہے جی. مصطفیٰ کے ساتھ کسی کو شامل کرو تو شرک تو نہیں ہوتا. قیامت کے عنوان سے کوئی بات کرو تو شرک نہیں ہوتا. اللہ کے ساتھ کسی کو شامل کرو، اس کے وجود میں اس کی ذات میں کسی کو شامل کرو تو تب کہتے ہیں شرک ہو گیا.
تعجب کی بات ہے، ہم پکار کے کہتے ہیں ہم عبد خدا کا ذکر کر رہے ہیں، وہ علی جو عبد خدا ہے، وہ علی جو غلام مصطفیٰ ہے، ہم کہتے ہیں ہم علی کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں شرک ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم پکارتے ہیں علی، انہیں سنتا ہے خدا۔ اگر میری بات پہنچ سکے حضور، ہم علی علی کرتے ہیں، انہیں خدا خدا سنتا ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیں شرک کس کے ذہن میں ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ یہ جو علی کے ذکر پہ شکر یہ فتوے دیتے ہیں نا کہ شرک ہو رہا ہے، حضور ان کے ذہنوں میں شرک چل رہا۔ ہمیں تو حکم ہے پروردگار کا، معصوم کا ذکر کرو، معصوم کا جتنی دیر ذکر ہوگا وہ عبادت پروردگار کہلائے۔ حضرت آیت اللہ دست غیب شیرازی آپ فرماتے میں نے جتنا دین خدا پڑھا ہے میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں، علی اس ذات کا نام ہے۔ اب دیکھیے میں عارف کا جملہ عرض کر رہا ہوں، وہ فرماتے میں نے جتنا دین خدا پڑھا ہے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، علی اس ذات کا نام ہے جس کے فضائل کا بولنا زبان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ دیکھیں بات کی اہمیت صاحب کلام کے ساتھ ہوتی ہے، میری بات کی اتنی اوقات ہے جتنی میری ذات کی اوقات ہے۔ میں عارف کا جملہ کوٹ کر رہا ہوں اور یہ عین احادیث پیغمبر کی روشنی میں ہے، کیونکہ بے عین ہی یہ مصطفیٰ کی حدیث ہے۔ فرمایا میرے بھائی علی کے ذکر کا کرنا، فضائل کا بولنا زبان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اچھا اس میں تو ہم ذاکروں کا بھلا ہوا، اجازت دیتے ہیں آپ کا بھلا کروں؟ آگے بڑھ کے فرمایا میرے بھائی علی کے ذکر کا سننا کانوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اور فرمایا میرے بھائی علی کے فضائل کا لکھنا ہاتھوں کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی علی کا ذکر وہ ہے جو ہر حال میں گناہوں کو جھاڑتا ہے۔ اب یہ بات کتنی اہم ہے حضور، اس بات کو سمجھیے گا، انسان نہ دو جگہ ہی مار کھاتا ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ میں ذکر کے عنوان سے بات کروں، وذکر، اللہ کیوں حکم دیتا ہے؟ معصوموں کا ذکر کیوں کرنا چاہیے، کیوں دہرانا چاہیے معصوموں کے ذکر کو؟ مصلحت پروردگار دیکھیں، انسان ہمیشہ گناہوں کو کرتا ہے آنکھوں سے، کانوں سے، جو ان سے لیتا ہے انجام دیتا ہے ہاتھوں سے، ایسا ہی ہے نا جی؟ یہ ابتدائی دو نعمتیں ہیں۔ سورہ مبارکہ نحل 78ویں آیت، ارشاد خداوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ پروردگار نے فرمایا سنو، میں نے تمہیں اس عالم میں تمہاری ماؤں کے شکموں سے اخذ کیا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ پروردگار فرما رہا ہے حضور، قرآن سورہ نحل 78ویں آیت، پروردگار نے فرمایا تمہیں اس عالم میں تمہاری ماؤں کے شکموں سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، یعنی ولادت کی بات کر رہا ہے، پیدا ہوتے ساتھ پروردگار فرما رہا ہے تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، سنو میں نے تمہیں سننے کی حس دی، ابصارہ تمہیں دیکھنے کی حس دی، والافئدہ تمہیں غور کرنے والی عقلیں دیں۔ توجہ ہے جی؟ لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ توجہ ہے جی؟ اس کا مطلب ہے اللہ نے ہمیں پیدا ہوتے ساتھ سب سے پہلے آپ نے سانس لیا کہ نہیں؟ اللہ نے آکسیجن کو نعمت کے طور پہ نہیں گنوایا، اس نے سینہ مادر سے ہر کسی کو رزق دیا کہ نہیں؟ اس نے اسے بھی شمار نہیں کیا، اس نے سب سے پہلی نعمت جو جتائی نا پیدا ہوتے ساتھ، کہا تمہیں دیکھنے اور سننے کی حس دی، اور ساتھ ہی فرمایا حضور غور کرنے والی عقلیں۔ علماء اخلاق نے لکھا ہے کہ عقل کے لیے اللہ نے جو ملائکہ بنائے ہیں اسے کہتے ہیں سننے اور دیکھنے کی حس۔ یہ دونوں آپ کے پاس عقل کے ملائکہ ہیں، یعنی آپ دو طریقے سے، جیسے ہی بچہ دنیا میں آتا ہے آنکھیں کھولتا ہے، کان، اب وہ جو سن رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے،
اس کے دماغ میں جا رہا ہے. یہ آپ کی عقل کے لیے ملائکہ ہیں جو ساری انفارمیشن لے کر آتے ہیں. اب پرابلم کیا؟ حضرت آیت اللہ جوادی عاملی، آپ نے نام سن رکھا ہے کہ نہیں جی؟ موجودہ وقت کی عظیم شخصیت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت ڈالے. وہ آپ کے مکتب کی سب سے بڑی تفسیر لکھ رہے ہیں، تفسیر تسنیم. یہ اس وقت تفسیر تسنیم آپ کے مکتب کی سب سے بڑی تفسیر وہ لکھ رہے ہیں. میرے پاس اس کی تقریباً 68 کے قریب جلدیں ہیں، اور وہ صرف سورہ رات تک پہنچا ہے ابھی معاملہ. اور یہ بھی میرے پاس کم از کم 4 سے 5 سال پرانی کلیکشن ہے. اب پتہ نہیں خدا کرے کہاں تک معاملہ چلا گیا، اللہ ان کی زندگی میں برکت ڈال دے کہ یہ انشاءاللہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو سکے. وہ فرماتے ہیں یاد رکھو ہم جو بھی دیکھتے ہیں نا اور جو بھی سنتے ہیں، میں بڑی بات عرض کرنے جا رہا ہوں اور عارف کی زبان سے پوری توجہ چاہوں گا. وہ فرماتے ہیں ہم جو بھی دیکھتے ہیں اور جو بھی سنتے ہیں وہ 2 جانب سے آتا ہے، یا خدا کی جانب سے یا شیطان کی جانب سے. وہ فرماتے ہیں یا شہود صادقہ ہوتا ہے یا شہود کاذبہ ہوتا ہے. میں اسے سادے لفظوں میں بیان کروں، جو آپ دیکھتے ہیں ہر منظر یا خدا کی جانب سے ہے یا شیطان کی جانب سے. جو ہمارے کانوں میں بات آ رہی ہے یا خدا کی جانب سے ہے یا شیطان کی جانب سے ہے. اس کا مطلب ہے ہر وقت آپ کے اور میرے لیے 2 قسم کے مناظر ہیں، 2 قسم کی آوازیں ہیں. ایک خدا کی جانب سے ہے، ایک شیطان کی جانب سے. شریعت کیا ہے؟ شریعت بس اتنی سی ہے، اگر وہ دیکھیں اور سنیں گے جو خدا کی جانب سے ہے تو عبادت بن جائے گا، وہ دیکھیں اور سنیں گے جو شیطان کی جانب سے ہے تو حرام ہو جائے گا. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ حضور 2 قسم کے شہود ہیں، یا خدا کی جانب سے یا شیطان کی جانب سے. بات پہنچ رہی ہے؟ اب انسان گناہوں کا پتلا ہے، یہ بہت کچھ وہ دیکھتا ہے جو خدا دکھانا نہیں چاہتا. یہ خدا نہ خواستہ بہت کچھ سنتا ہے جو خدا سنانا نہیں چاہتا. اس لیے ہوتا کیا ہے، اس کی نگاہ بھی آلودہ ہوتی چلی جاتی ہے، اس کے کان بھی آلودہ ہوتے چلے جاتے ہیں. اب از روئے لطف لازم تھا نا خدا کوئی تو ایسا ذکر بنائے جسے جب یہ سنے تو گناہوں کا کانوں کے کفارہ ہو جائے، اور جس ذکر کو دیکھ کے پڑھے تو آنکھوں کے گناہوں کا. اسی لیے فرمایا میرے بھائی علی کا ذکر کرتے چلے جاؤ، جتنا سنتے چلے جاؤ گے کان پاک ہوتے چلے جائیں گے، پڑھتے چلے جاؤ گے نگاہیں پاک ہوتی چلی جائیں. سلامت یا درود پڑھیے گا محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ حضور یہ ذکر فضائل کا سننا بطور انسان بڑا لازمی ہے. یہ عقلوں کو جلا عطا کرتا ہے، یہ نجاستوں کو ہمارے بیچ سے نکالتا ہے. چلیں بات کو میں ایک اور لیول پر لے جاؤں اگر میں بات سمجھا سکا. حضور اللہ نے ہمیں پیدا کرتے ساتھ 2 احسان بتائے ہیں، تمہیں دیکھنے کی حس دی، تمہیں سننے کی حس دی. لعلکم تشکرون، شاید تم شکر گزار ہو جاؤ. اس کا مطلب ہے ہدایت کو ہماری عقلوں تک پہنچنے کے لیے 2 ہی وسیلے ہیں، نگاہیں دیکھیں گی، کان سنیں گے. اب لازم تھا نا، خدا کرے میرا اشارہ پہنچ جائے، لازم تھا نا ہدایت جب بھی کامل ہو سنائی بھی جائے دکھائی بھی جائے. بھائی سلامت رہے جو پہنچ گئے. اس کا مطلب ہے ہدایت جب بھی کامل کی جائے گی حضور سنایا بھی جائے گا دکھایا بھی جائے. اب سمجھ میں آیا؟ نبی مدینے کی مسجد کی چٹائی پر بیٹھ کر بھی کہتے نا من کن تو مولا ہو، تب بھی علی کی ولایت ہو جاتی. مگر وہاں پلانوں کا ممبر بنا کے بلند کر کے سننے والوں سن بھی لو، دیکھنے والوں دیکھ بھی لو، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. سلامت یا علی سلامت رہیں. بات پہنچ رہی ہے حضور؟ تو حضور سننے کا اور دیکھنے کا تعلق بڑا گہرا، لہٰذا اللہ ہماری فکروں کو پاک کرنے کے لیے حکم دیتا ہے وَذْكُرْ، ذکر کرو. اچھا جی کس کا ذکر کرو؟
کمال ہو گیا خدا کی قسم. اللہ نے اتنا حسین لفظ استعمال کیا، اس کی چاشنی گجرات والوں ختم ہی نہیں ہوتی. فی الکتاب ابراہیم انہو کانا صدیقا نبیا، وہ ابراہیم جو میرا صدیق نبی تھا. کمال نہیں ہو گیا حضور؟ اتنا حسین لفظ صدیق نبی. ایک بات تو طے ہو گئی، جو قرآنی صدیق ہونا اس کا ذکر دہرانا چاہیے. بھائی کیا کہنے آپ دوستوں، توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ قرآن حکم دے رہا ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کانا صدیقا نبی، ذکر کرو میرے ابراہیم کا، وہ میرا صدیق نبی تھا. ایک بات تو طے ہو گئی حضور، صدیق کا ذکر ہونا چاہیے. صدیق کے ذکر کو دہرانا منشاء پروردگار. یہ قرآن کب تک کے لیے ہے؟ صبح قیامت تک کے لیے. اس کا مطلب ہے صبح قیامت تک صدیق کا ذکر ہونا چاہیے. بات پہنچ رہی ہے حضور؟ حضور میں تو یہ کہتا ہوں، میں تو ہوں آل محمد کے مکتب کا ماننے والا، ایک انتہائی ادنا سا طالب علم. حضور میں تو کہتا ہوں ذکر ہونا ہی صدیق کا چاہیے. توجہ ہے جی؟ چلیے میں آپ کے مکتب کی بات ہی نہیں کر رہا. حضور ہمارے دوستان سواد اعظم میں، اہل سنت دوستوں میں، آپ جانتے ہیں مختلف سیکشنز ہیں. کچھ بریلوی مکتب فکر کے دوست کہلاتے ہیں، کچھ حضرات دیوبند کے دوست ہیں، کچھ اہل حدیث دوست ہیں. ان میں جو ہمارے لوکلی سب کانٹیننٹ میں، اس آپ کے برے صغیر میں جو صوفیہ مکتب ہے نا، وہ بریلوی کہلاتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ ہمارے بریلوی بھائی، ہمارے بریلوی بھائیوں کی برے صغیر میں جو سب سے اعلیٰ تفسیر لکھی گئی ہے نا، وہ ہے تفسیر تبیان القرآن، علامہ غلام رسول سعیدی. یہ بہت بڑا نام گزرا ہے ہمارے برے صغیر میں ہمارے بریلوی بھائیوں کا، حضرت علامہ غلام رسول سعیدی. ان کی تفسیر کا نام ہے تفسیر تبیان القرآن. میں انشاءاللہ ممبر پہ بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، میں کوئی ایسا حوالہ آپ کو دوں گا ہی نہیں جو میرے ذاتی مطالعے میں نہیں ہے. جب تک میں آنکھوں سے پڑھوں نہیں، میں ممبر پہ حوالہ دیتا ہی نہیں. میں نے خود، یہ عالم دین بیٹھے ہیں آگا وجود، یہ جانتے ہیں میرے اپنی لائبریری میں تفسیر موجود ہے اور میں ہر موضوع میں اس سے استفادہ کرتا ہوں، کیونکہ طالب علمانہ ذمہ داری سے عرض کروں انتہائی جید تفسیر. دیکھیں میرا مکتب ہے باب مدینۃ العلم کا. مجھے معصوم نے فرمایا ہے حکمت کی بات مومن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے میں لے لے. توجہ ہے جی؟ ہم انتہا پسند مکتب سے تعلق نہیں رکھتے حضور. جو حضور جس مکتب میں رہ کے دین خدا کی خدمت کرے اللہ اسے بہترین اجر عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی حضور؟ ویسے بھی تفسیر تبیان القرآن بہت محنت سے انہوں نے تفسیر، اس میں شک ہی کوئی نہیں، مکتب ان کا، مزاج ان کا، مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے انہوں نے محنت کی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس تفسیر کے ایک ایک لفظ سے اتفاق رکھتا ہوں، مگر میں طالب علمانہ امانت داری سے کہہ رہا ہوں اچھی محنت سے لکھی ہے. حضور انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں نا، یہ سورہ مبارکہ مریم کی 41ویں آیت ہے، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. انہوں نے بڑی حسین تفسیر فرمائی ہے اس کی. انہوں نے تفسیر کی ہے، تعریف کی ہے کہ صدیق کسے کہتے ہیں، اور کمال کر دیا خدا کی قسم. انہوں نے فرمایا ایک صدیق کا عمومی معنی ہے، ایک خصوصی معنی ہے. یعنی ایک عام سی ڈیفینیشن ہے، ایک اعلیٰ ڈیفینیشن. جو انہوں نے عام سی بیان کی ہے وہی بڑی لطیف ہے. حضور ان کا جملہ کیا، مجھے پڑھ کے بڑا خدا کی قسم لطف ہی بڑا آیا. انہوں نے فرمایا سنو، صدیق کی عامیانہ تفسیر یہ ہے، کم از کم تعریف یہ ہے جو کبھی جھوٹ نہ بولے. توجہ فرما رہے ہیں جو؟ یہ عامیانہ تفسیر ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ یہ اس کی سب سے عمومی تعریف ہے. اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے عام تعریف نے بھی کتنوں کو ڈسکوالیفائی کر دیا ہو. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے حضور کون کون ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. اب انہوں نے جو اس کی اعلیٰ تفسیر کی بڑے پائے کی ہے، انہوں نے فرمایا صدیق اسے کہتے ہیں
جو اتباع رسالت میں درجہ کمال پر ہو، سبحان اللہ، جو اتباع سرکار ختم الرسل پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ۔ آج میں نہ تقریر ختم تب کروں گا جب میں آپ کے سامنے نہ صدیق کی تعریف پیش کر کے جاؤں گا، ہے نا توجہ آپ کی میرے ساتھ؟ وہ فرماتے ہیں حضور اس کی خصوصی تفسیر اور تعریف یہ ہے، صدیق اسے کہتے ہیں، لفظ پر غور رہے، جو اتباع رسالت میں درجہ کمال پر ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اتباع رسالت، اتباع کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک سورہ اعراف، پروردگار نے آپ کو اور مجھے حکم، سورہ آل عمران، اللہ نے آپ کو اور مجھے حکم دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، پروردگار آپ کو اور مجھے اتباع رسالت کا حکم دے رہا ہے، فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، حبیب ان سے کہہ دے اگر تمہیں اللہ سے پیار ہے تو مصطفیٰ کا اتباع کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ تم نے مجھ سے کیا پیار کرنا ہے؟ تم میرے مصطفیٰ کا اتباع تو کرو، میں خالق تم سے پیار کرنے لگا۔ اللہ اکبر، اللہ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے خدا۔ ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہو گیا، اللہ جانے مصطفیٰ کس ذات کا نام ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں مجھ سے دعویٰ عشق ہے، تم میرے مصطفیٰ کا اتباع کرو، میں اللہ تمہارا عاشق ہو جاؤں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اس سے زیادہ قرآن کی میٹھی آیت نہیں میں آپ کے لیے لا سکتا، قسم سے ایمانی شوگر ہو جائے، اتنی میٹھی آیت پروردگار فرما رہا ہے مجھ سے دعویٰ عشق ہے، میرے مصطفیٰ کا اتباع کرو، میں اللہ تم سے پیار کرنے لگوں۔ بات پہنچی جی؟ وہ اتنی بڑی شخصیت تعریف کر رہی ہے صدیق کی۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ جو اتباع رسالت میں درجہ کمال پر ہو۔ توجہ ہے جی؟ اور یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ کون ہوگا مطیع رسول؟ وہ جو اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون، اگر اللہ سے پیار ہے تو اتباع مصطفیٰ کرو۔ لفظ کیا استعمال کیا؟ اتباع۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیروی۔ قرآن میں انتہائی گہری بات ذہن میں رکھیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیں گے، قرآن میں پیروی کے معنوں میں دو الفاظ آئے، ایک ہے اطاعت، ایک ہے اتباع۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں کوئی رٹے رٹائے جملے اور لفظ اور لفاظی نہیں آپ کے سامنے کر رہا، میں آپ کے سامنے تحقیقی مواد پیش کر رہا ہوں۔ حضور پیروی کے معنوں میں قرآن میں دو الفاظ آئے، ایک اطاعت، ایک اتباع۔ آپ نے حضور سنا ہوگا جگہ جگہ پروردگار نے کہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اطاعت کرو میری اور میرے مصطفیٰ کی۔ پورے قرآن میں اللہ نے اپنے لیے اطاعت کا حکم دیا ہے، کہیں اتباع کا حکم نہیں دیا۔ پر جب بات آئی مصطفیٰ کی، میرے ساتھ ذرا جلدی جلدی اب کیجئے گا، اطاعت بھی کرنی ہے، اتباع بھی کرنا ہے۔ اپنے لیے صرف اطاعت، مصطفیٰ کے لیے اطاعت بھی اتباع بھی۔ لفظ اطاعت اور اتباع دونوں کا مطلب ہوتا ہے پیروی۔ کیا وجہ ہے؟ اپنے لیے اتباع کا حکم نہیں دیتا، مصطفیٰ کی اطاعت بھی اتباع بھی۔ علماء نے لکھا، ابھی فوت ہوئے اللہ ان کے درجات بلند کریں، شیخ محسن نجفی صاحب، ان کی تفسیر کوثر ان کی، اس میں جا کر اٹھا کر پڑھیے گا، انہوں نے اطاعت اور اتباع کا فرق کیا لکھا ہے۔ فرماتے ہیں اطاعت کا تعلق ہوتا ہے قول کے ساتھ، اتباع کا تعلق ہوتا ہے عمل کے ساتھ۔ توجہ ہے جی؟ کیوں اللہ نے اپنا صرف اطاعت کا حکم دیا، اتباع نہیں؟ کیونکہ اللہ کی کوئی سیرت ہی نہیں ہے۔ اتباع کے لیے عمل ہونا چاہیے، عمل کے لیے سیرت ہونی چاہیے، سیرت کے لیے جسم ہونا چاہیے، اور اللہ جسم سے پاک ہے۔ چونکہ اللہ کا انسانیت میں صرف کلام موجود ہے،
وہ اپنی اطاعت تو کروا سکتا ہے، اتباع نہیں، مگر مصطفیٰ مجسم وجود کا نام ہے، مصطفیٰ کی پریکٹیکل سیرت ہے، مصطفیٰ اسوہ حسنہ ہے، اس لیے مصطفیٰ کی دفعہ کہتا ہے اطاعت بھی کرو اتباع بھی کرو۔ اللہ کا صرف قول ہے، صرف اطاعت ہوگی، مصطفیٰ کی اطاعت بھی ہوگی، اتباع بھی ہوگا۔ اگر آپ نے اتنی میری محنت سن لی ہے تو اگلے جملے کا تو لطف ہی آ جائے، اب اللہ تو ہمیں صرف قرآن دے سکتا ہے کیونکہ اس کی تو صرف اطاعت ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کی اطاعت بھی کرنی ہے، اتباع بھی کرنا ہے، یعنی جو کہے گا وہ بھی کہنا ہے، جو کرے گا وہ بھی کرنا ہے۔ تو اب لازم تھا نا مصطفیٰ جانے سے پہلے ایک نہیں دو چیزیں چھوڑ کر جائے، اسی لیے فرمایا تمہیں ایک نہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، اطاعت کے لیے قرآن رکھ لو، اتباع کے لیے آل محمد رکھ لو۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ یا تو حضور مصطفیٰ کا اتباع، اور اتنی بڑی اپنے مکتب کی عارف شخصیت کہہ رہی ہے، سنو صدیق کسے کہتے ہیں؟ جو اتباع رسالت میں درجہ کمال پر۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اتباع مصطفیٰ وہ کرے گا جو پہلے درجے میں عاشق توحید ہوگا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون، اگر مجھ اللہ سے پیار ہے تو مصطفیٰ کا اتباع کرو۔ اس کا مطلب دوستو، یہ تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، نیٹ پہ چلی جائے گی، میرا کوئی سنی دوست، کوئی شیعہ دوست اسے سنیں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ذرا 5 منٹ کے لیے نا غیر جانبدار ہو جائے۔ ہو سکتا ہے لفظ صدیق کو لے کر آپ کے ذہن میں پہلے سے کوئی شخصیت موجود ہو، میں آپ سے 5 منٹ کے لیے طالب علمانہ ریکویسٹ کروں گا، آپ اس شخصیت کو ذہن سے نکال کر بات سنیں۔ ہمیں اتنا بڑا اہل سنت مکتب کا عالم دین کہہ رہا ہے، سنو صدیق اسے کہتے ہیں جو اتباع مصطفیٰ میں درجہ کمال پر۔ یاد رکھیں آپ کا کسی مکتب سے تعلق ہے، دین اسلام میں معیاری مصطفیٰ کی ذات، جو مصطفیٰ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، اور جو مصطفیٰ کا ہے وہ ہمارا، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے نا جی؟ حضور عارف اپنے زمانے کا بتا رہا ہے، سنو صدیق اسے کہتے ہیں جو اتباع مصطفیٰ میں درجہ کمال پر۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے اگر مجھ اللہ سے پیار ہے تو میرے مصطفیٰ کا اتباع کرو۔ اب میں سادگی سے آپ کو ایک اصول دوں گا، اس کا مطلب ہے جو جتنا بڑا عاشق توحید ہوگا وہ اتنا ہی بڑا مطیع رسول ہوگا۔ شک تو نہیں جی؟ کوئی شک تو نہیں جی؟ اچھا اللہ سے پیار کا جو مرضی منہ اٹھا کے دعویٰ کر دے، آگے سے کون سے خدا نے کہہ دینا جھوٹ بول رہا؟ توجہ ہے جی؟ ہمیں کیسے پتہ لگا؟ فرمایا سنو یحببکم اللہ ہو، تم اگر مصطفیٰ کے مطیع ہوگے نا میں اللہ تم سے پیار کرنے لگوں۔ اس کا مطلب ہے جو جتنا بڑا عاشق توحید وہ اتنا بڑا مطیع رسول۔ اور کہاں دلیل ملے گی؟ اللہ اس سے پیار کرے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اب عاشق توحید ہونے کے تو ہر شخص دعوے کرتا، کون ہے جو مانتا نہیں اللہ کو؟ ہر کوئی کہتا ہے مجھے اللہ سے پیار ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اگر مجھ سے پیار ہے میرے مصطفیٰ کو جھک جا۔ توجہ ہے جی؟ اتباع کر مصطفیٰ کا، میں اللہ تجھ سے پیار کروں گا۔ اس کا مطلب ہے کون ہے سب سے بڑا مطیع رسول کرنے والا؟ جو پہلے درجے میں سب سے بڑا عاشق توحید ہو۔ جو سب سے بڑا عاشق توحید ہوگا وہی سب سے بڑھ کر مطیع مصطفیٰ ہوگا۔ اور ڈگری کیا ملے گی؟ اللہ اس سے پیار کرے گا۔ ہمیں صرف وہ نہیں تلاش کرنا جو اللہ سے پیار کرتا ہو، ہمیں وہ تلاش کرنا ہے جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہو۔ توجہ ہے جی؟ حضور پوری تاریخ اسلام پڑھ لیں، آپ کو بھری ہوئی نظر آئے گی عاشقان توحید سے۔ ہر کسی کے متعلق اس کے ماننے والے کہیں گے وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے عشق کرتے تھے، وہ سب سے بڑھ کے مطیع رسول۔ ہمیں تو وہ چاہیے جس کے پاس جو صرف دعوی عشق نہ کرتا ہو، اس کے پاس ڈگری ہو، اللہ اس سے بھی پیار کرتا ہے
جائیے پوری تاریخ اسلام اٹھائیں، ہمیں یہ ڈگری کسی کے پاس نظر نہ آئی۔ فقط ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ خیبر کی شب میں مصطفیٰ نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّایَةَ رَجُلًا كَرَّارًا غیر فرارن یفتح اللہ علی یدے یحب اللہ و یحب الرسول و یحببکم، میں کل اسے علم دوں گا جو صرف اللہ سے پیار نہیں کرتا ہوگا، اللہ اور نبی اس سے پیار کرتے ہوں گے۔ یا توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضور اللہ کے عشق کی ڈگری فقط اس کے پاس ہے جسے خیبر میں علم ملا تھا۔ آپ کے خیال میں ساری رات نیندیں علم نے اڑائی تھی؟ نہیں، علم کا مطلب تو تھا لڑنا۔ پتہ نہیں بات پہنچی ہے کہ نہیں؟ علم سے تو مراد تھی لڑنا۔ علم تو پہلے آزمائے جا چکے تھے، تو دوبارہ علم لے کے کرنا کیا تھا؟ حضور علم نے نہیں جگایا ہوا تھا، علم کے ساتھ جو عشق توحید کی ڈگری تھی اس نے جگا رکھا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ یہ ڈگری اصل ڈگری تھی، یہ صدیقیت کی ڈگری ملنی تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ چلیں یہ تو ہو گیا ایک عارف کی زبان سے۔ چلیں میں مجلس تمام کرنے سے پہلے قرآن کے معیار پہ نہ بتاؤں صدیق کسے کہتے ہیں؟ توجہ ہے جی؟ ہمارا تصور کیا ہے؟ صدیق یعنی سچ بولنے والا۔ توجہ ہے جی؟ میں 10 منٹ صرف اوپر جاؤں گا، اس سے زیادہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، مجھے سفر کر کے دور جانا ہے۔ حضور پوری توجہ۔ صدیق ازروِ قرآن کون بنتا؟ ہمارے ہاں تصور یہ جو سچ بولے اسے صدیق کہتے ہیں۔ حضور سچ بولنا نا ایک اخلاقی معاملہ ہے، ایسے ہی ہے۔ میں دنیا کے ان ممالک میں رہتا بھی ہوں، اس ملک میں، وہاں خدا کو ماننے والے نہیں ہیں، کسی شریعت کے پابند نہیں۔ آپ ان کے سامنے جھوٹ بولیں وہ دوسری دفعہ آپ سے بات ہی نہیں کریں گے۔ آپ $1 کے معاملے میں ان سے جھوٹ بول دیں نا، حضور وہ $1 کروڑ کی ڈیل بھی نہ چھٹلا دیں گے۔ نہ کسی خدا کے ماننے والے، نہ کسی رسول کو مانتے، نہ کسی شریعت کے پابند۔ کیوں؟ انہیں بھی پتہ ہے جھوٹ بولنا شرف انسانی کے خلاف ہے۔ سچ بولنا کمال نہیں، جھوٹ بولنا بے شرم ہونے کی دلیل ہے۔ سچ تو ہر حال میں بولنا ہی چاہیے۔ سچ کیا ہے؟ باہر بارش ہو رہی ہے، اندر آ کے ایک صاحب کہیں جناب باہر سخت بارش ہو رہی ہے، آپ اور میں باہر جا کر دیکھیں واقعی بارش ہو رہی ہے، ہم کیا کہیں گے؟ سچا ہے۔ توجہ ہے؟ وہ اندر آ کر کہ جناب مسلح دھار بارش ہو رہی ہے، ہم باہر جا کر دیکھیں سورج چمک رہا ہو، تو ہم کیا کہیں گے؟ جھوٹا ہے۔ ایسے ہی ہے نا جی؟ تو سچ ہماری نظر میں سچا کسے کہتے ہیں؟ جیسے واقعہ ہوا وہ اس کی ویسے ہی خبر دے دے۔ اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ بھئی اس نے بارش برسائی ہے، بارش اللہ نے برسائی، اس نے اندر آ کے رپورٹ کر دی۔ اب خالی رپورٹر ہونے پہ تو صدیقیت کی ڈگری نہیں ملنی چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ کیونکہ حضور اس میں اپنا کمال نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا بے شرم ہونے کی دلیل ہے، سچ تو ہر حال میں بولنا ہی چاہیے۔ اتنی سی بات پہ ڈگری مل جائے، سمجھ نہیں آتی بات۔ اب قرآن سنیں، وقت مختصر، جلد زحمت تمام۔ آپ جانتے ہیں یوسف علیہ السلام قید خانے میں قید تھے، جانتے ہیں نا آپ؟ میرے پاس آیتیں پڑھنے کا بھی اب وقت نہیں ہے۔ وہاں 2 قیدی قید تھے، آپ نے سنا ہوگا یہ واقعہ۔ ایک قیدی نے کہا حضور میں نے خواب دیکھا، میں نے اس طرح کا خواب دیکھا، بہت ہی وقت مختصر، میں جلدی تمام کروں۔ آپ نے فرمایا اچھا، بڑا ہی بہترین خواب ہے، تجھے رہائی مل رہی ہے اور سرکاری نوکری بھی مل رہی ہے، تو بادشاہ کے پہلو میں آ جائے گا اور اس کا ساقی بن جائے گا۔ بڑا خوش ہوا، ہاتھ چومے شکریہ ادا کیا۔ دوسرے نے بھی خواب دیکھ لیا، اس نے کہا سرکار میں نے بھی خواب دیکھا۔ پوری توجہ میں دیکھیں، قرآن سے بتاؤں صدیق کسے کہتا ہے۔ اس نے خواب دیکھا، اس نے کہا سرکار میں نے بھی خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ اس نے کہا اس طرح سے میں روٹیوں کا ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے، پرندے روٹیاں کھا۔ آپ نے فرمایا ان للہ و انا الیہ، بڑا ہولناک خواب ہے، تو سولی پر جائے گا
اور تیرے مغز کو پرندے کھائیں گے۔ اس نے جب سنا نا، پوری توجہ میں بتانے جا رہا ہوں صدیق کسے کہتے ہیں، اس نے سنا نا اتنا ہولناک تعبیر، اس نے فوراً کہہ دیا میں نے تو کوئی خواب ہی نہیں دیکھا۔ توجہ ہے جی؟ اب سنیں صدیق کسے کہتے ہیں۔ یوسف نے فرمایا یہ تو نہیں پتا تو نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ اللہ کرے میری بات پہنچے، دوستوں میرا ساتھ دینا اگر بات پہنچے۔ فرمایا میں نے جو کہنا تھا وہ، ایک حکمران کے پہلو میں پہنچا، دوسرا سولی پہ پہنچا۔ ہوا کیا؟ تھوڑے عرصے بعد حکمران نے خواب دیکھے، کمزور گائیں ہیں، تگڑی گایوں کو کھا رہی، تعبیر پوچھی، کسی نے نہیں بتائی۔ یہ پاس جام لے کر کھڑا ہوا تھا، اس کے ذہن میں آیا، اس نے کہا بادشاہ تیرے زندان میں ایک قیدی ہے، وہ جب جو کہہ دیتا ہے ویسے ہو جاتا ہے۔ بھائی لطف آ جائے اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو۔ تیرے قید خانے میں قیدی ہے جو جب کچھ کہہ دیتا ہے تو ویسے ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا جلدی لے کر آ۔ یہ بھاگتا ہوا آیا، قید خانے کی سیڑھیوں پہ کھڑا ہوا، سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کر جا کے سورہ یوسف اٹھا کر پڑھیے گا، کہتا ہے یوسفو ایھا الصدیق، اے یوسف اے صدیق۔ اب پتہ چلا صدیق کسے کہتے ہیں۔ صدیق اسے نہیں کہتے جو ہوئے واقعے کی خبر دے۔ صاحبان فہم بیٹھے ہیں، بات ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ صدیق اسے نہیں کہتے جو ہوئے واقعے کی خبر دے۔ اب میں حضور تعریف کرنے جا رہا ہوں، حقیقتیں رونما ہونے کے لیے جس کے لفظوں کے پیچھے چلیں۔ حضور اگر بات پہنچے میرا ساتھ دیجئے، توجہ ہے جی۔ حقیقتیں عمل میں ڈھلنے کے لیے جس کے لفظوں کا انتظار کریں اسے صدیق کہتے ہیں۔ اب اگر اجازت دیتے ہیں میں ایک جملے میں بتاؤں قرآنی صدیق کون ہوتا ہے اور قرآنی صدیقہ کون ہوتی ہے۔ توجہ ہے جی، اگر سمجھ میں آئے اشارہ میرا ساتھ دیجئے گا۔ بچوں نے کہا اماں ہمارے لباس کہاں ہیں؟ کہا درزی کے پاس۔ ادھر صدیقہ کی زبان سے نکلنا تھا، اللہ نے رضوان جنت کا سٹیٹس ہی بدل دیا، انا خیاط الحسن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صدیقہ کی زبان سے نکلنا تھا، رضوان جنت کا سٹیٹس ہی بدل دیا پروردگار۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ سلام اللہ، اللہ صلی علی محمد آل محمد۔ بات پہنچ رہے دوستان عزیز؟ حضور اچھا ہو سکتا ہے میں مجلس اب یہاں تمام کر کے اگر چلا گیا تو کوئی دوست سوچے بات تو صدیق کی ہو رہی تھی مگر دلیل میں تو صرف صدیقہ دکھائیں، تو یہ فاضل مجمع ہے، آپ علماء کے سننے والے ہیں، اشارہ سمجھیں گے۔ اب چونکہ میرے پاس بھی وقت نہیں ہے، ایک ہی جملے میں صدیق نہ دکھاؤں آپ کو۔ میں نے صدیق کی ڈیفینیشن بتائی، وہ نہیں جو ہوئے واقعے کی خبر دے، حقیقتیں رونما ہونے کے لیے جس کے لفظوں کے پیچھے چلیں۔ حضور اشارہ کر کے آپ کی فضائل فہمی دیکھوں گا، لے آئے جنازہ اٹھا کر علی کے سامنے۔ علی نے کہا پڑھا دوں، کہا پڑھا دیں، علی نے پڑھا دیا، اب اٹھا رہے ہیں۔ کیسے اٹھے؟ صدیق نے سمجھا ہے مردہ ہے تو پھر مردہ۔ اللہ اکبر، سلامت رہی۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ حضور صدیق کا ذکر ہونا چاہیے، جو قرآن کے معیار پہ صدیق ہیں ان کا ذکر ہونا چاہیے۔ وقت مختصر تھا، میں بہت کچھ آپ کے سامنے انشاءاللہ کل یہیں سے بات آگے بڑھے گی اور دیکھیں گے ابراہیم کی زندگی میں ہمارے لیے کیسے کیسے عظیم درس ہیں۔ آپ کی آنے کا شکریہ، باوجود موسم کی خرابی کے آپ تشریف لائے۔ مجھے امید ہے کل انشاءاللہ بڑھ کے مومنین تشریف لائیں گے، انشاءاللہ یہیں سے قرآنک ساری گفتگو رہے گی اور لطف آئے گا۔ دوستان عزیز 28 سفر گزر گئے، آپ جانتے ہیں 28 سفر کو پیغمبر دنیا سے گزر گئے۔ آل محمد کے لیے یہ مشکل ترین شبوں کا آغاز ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں محسن بھی شہید ہوا ہے، انہی شبوں میں شہید ہوا، اور بہت سو نے لکھا کہ آج کی شب میں شہید ہوا۔
آپ جانتے ہیں نا یہ کتنی تلخ شبیں آل محمد کے لیے. سوچیں مصطفیٰ کس عالم میں دنیا سے گئے ہوں گے. آج 1400 سال بعد آپ کا اور میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. سوچیں اس مصطفیٰ کو جسے پتا تھا یہاں میری آنکھیں بند ہونی ہیں، دنیا نے علی کو سلام کرنا بھی چھوڑ دیا. آپ سوچ سکتے ہیں پیغمبر کتنی اذیت میں دنیا سے گئے ہوں گے، جنہیں پتا ہوگا جس دروازے پہ کھڑے ہو کے میں آیت تطہیر پڑھتا ہوں یہ دروازہ بھی جل جائے گا. اللہ جانے کتنا دکھ لے کر مصطفیٰ دنیا سے گئے ہیں. عزیزو، علی گھر میں وارد ہوئے، دیکھا سیدہ رو رہی ہیں. جانتا ہے کائنات کا امام، پھر بھی تڑپ کے پوچھا بنت پیغمبر کیا ہوا؟ کہ یا علی مجھے پتا چلا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. اس سے بڑا کیا میں دکھ بیان کروں، خدا کی قسم. روتی ہوئی زہرا نے فرمایا یا علی مجھے پتا چلا لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. علی کی آنکھوں سے آنسو برسات کی طرح بہے. علی تڑپ کے کہنے لگے کاش ایسا ہوتا، لوگ علی کو سلام نہ کرتے. یہاں تو یہ عالم ہے میں علی سلام کرتا ہوں کوئی جواب ہی نہیں دیتا علی کو. سوچیں عالم کیا ہوگا. اشارتاً بس میں مصائب پڑھوں گا، جناب زہرا کا مصائب میں پڑھتا ہی اشارے کے ساتھ ہوں. حضور بس یہ اندازہ کر لیجئے جناب زہرا مولا امیر سے بھی اپنے مصائب چھپاتی تھی. جناب سلمان ایک دن بلا لیا جناب زہرا نے اپنے دروازے پر. علی گھر پہ نہیں ہے. کہا چچا سلمان کتنے دن گزرے میرے دروازے کی بے حرمتی ہوئے. جناب سلمان نے بتایا. میرا دل کہتا ہے سلمان تو لمحے بھی بتا سکتا ہوگا. جب بتایا نا اتنے دن گزر گئے. جناب زہرا نے تڑپ کے کہا چچا سلمان ایک دکھ کہنا چاہتی ہوں، بس یہ دیکھنا ابو الحسن کو پتہ نہ چلے، کہیں علی کو پتہ نہ چل جائے. دوستو غور کرنا، امام صادق فرماتے ہیں ہمارے مصائب میں ہائے کہنا بھی تسبیح پروردگار. نہ رونا آئے ہائے ضرور کہہ دینا غربت زہرا پہ. کہا چچا سلمان میں ایک دکھ کہتی ہوں ابو الحسن کو پتہ نہ چلے. اللہ جانے زہرا نے کیا بتایا. قسمت علی ابن ابی طالب کی. علی بازار میں کھڑے ہوئے تھے، دیکھا سلمان ماتم کرتا ہوا جا رہا، کبھی زمین پہ گرتا ہے کبھی کھڑا ہوتا ہے، تڑپتا ہوا روتے ہوئے جا رہا ہے. بلا لیا سلمان کو. سلمان علی کے سامنے آئے، ہاتھ جوڑ دیا. کہا مولا خدا را اس وقت مجھے جانے دو، میں بعد میں حاضر ہوتا ہوں. کہا نہیں سلمان بتا تیری یہ حالت کیوں ہو رہی ہے؟ کہا مولا خدا کا واسطہ مجھ سے نہ پوچھو، مجھے جانے دو، میں پھر پلٹ کر آ جاؤں گا. اب جب مولا نے حکم کیا نا، حکم امامت ہوا، بے بس ہو گیا سلمان. کہا یا علی مجھے بنت پیغمبر نے پابند کیا تھا، آپ کو نہیں بتانا. مولا کا دل تڑپ اٹھا. کہا میں تجھے حکم دیتا ہوں مجھے بتا. کہا مجھے بنت پیغمبر نے بلایا تھا، مجھ سے پوچھا چچا سلمان کتنے دن گزر گئے؟ مولا جب میں نے بتایا نا اتنے دن گزر گئے. بنت پیغمبر نے تڑپ کے کہا چچا سلمان میں اب بھی سانس لوں مجھے تکلیف ہوتی ہے. چچا میں اب بھی سانس لوں مجھے تکلیف ہوتی ہے. ایک ایک سانس پہ زہرا کو تکلیف ہوتی تھی. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنی اذیت میں دنیا سے گئی ہے. یہی وجہ ہے جب وقت غسل حیدر کرار نے دھاڑے مار کر رونا شروع کیا. جناب اسما نے تڑپ کے پوچھا کہ یا علی خیر ہے؟ کہ کوئی خیر نہیں ہے، میں کیا بتاؤں مجھ سے بھی مصائب چھپا. بنت پیغمبر کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی. لعنت اللہ علیکم الظالمین وسعلم الذین ظلموا ایم انقلبن. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماتم ہے، ماتم حسین، ماتم